بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو 10 محرم الحرام اتوار کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، 100 سال کی قضا نماز معاف ہوگی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، آج 10 محرم یہ وہ دن ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کربلا میں ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس دن کو عاشورہ 10 محرم کی تیاری اور صبر و استقامت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر کربلا میں شدید مصائب آئے، لیکن انہوں نے حق پر ثابت قدمی دکھائی۔ اس دن کو صبر و استقامت اور حق کی جد و جہد کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن توبہ و استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ 10 محرم کو خصوصی عزاداری یا ماتم کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اسلام میں ماتم سینہ کوبی اور خود کو زخمی کرنا جیسے اعمال ناجائز ہیں۔ صبر اور دعا کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ 10 محرم تاسوعہ کو تاریخی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ اس دن کو صبر، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے گزارنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام شروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینہ سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں۔ اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پہ در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینہ میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔
جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جن کو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: محرم الحرام کے روزہ کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ الف، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ب، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے ارشاد باری تعالی ہے، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہے، جس کی وجہ سے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں، اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہوں کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کے حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے زیادہ برا ہے۔ چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہے، نیز اپنے خالق مربی کو نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن اور ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی اور حافظ منذری وغیرہ حسن قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان مبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا ہمیں آپ مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان مبارک کے بعد کسی مہینہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ معاف ہوں اور 100 سال کی قضا نماز معاف ہوں اور 100 سال تک بیمار نہ ہوں، تو آپ نے 10 محرم الحرام اتوار کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صحالین سے منقول ہے کہ جو 10 محرم الحرام اتوار کے دن میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔
100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی قضا نماز معاف ہوگی، اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے 10 محرم الحرام اتوار کے دن میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس صورت کو بتلائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اس پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن قائم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماری ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو 10 محرم الحرام اتوار کے دن کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اسی وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کو پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیریں لائے گا،
برکتیں لائے گا، پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں۔ سورہ ملک کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کی خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جاننے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبہ کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اسے کافی ہے۔ ناظرین، میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں بہنیں بزرگ بھائی دوست احباب سب یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ اس کو اپنے لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ محترم ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو محرم الحرام کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس سورت کو پڑھنے سے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نماز معاف ہوگی، 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیاض فرمائے، آمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔